جو چیز معیار کی حیثیت رکھتی ہے، جو چیز ہر حکم اور ہر معاملے کی مرکز اور محور ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کوئی چیز مقبول اور محبوب ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے۔ اور ہم اگر کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، ہم اگر کسی چیز کو اپنے ہاں مقبول اور محبوب نہیں ٹھہراتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے۔ ہم اگر اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں، ہم اگر صحابہ کا ادب کرتے ہیں، ہم اگر ان ذاتوں پر اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کی توجہ چاہوں گا، جو بات میں آپ کے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں، کہ اہل سنت کے ہاں معیار صرف ذات مصطفیٰ۔ ہمارے ہاں جو مرکز اور محور ہے، وہ آمینہ کا لال ہے۔ عرب کا کوئی باشندہ، عرب کا کوئی فرد جس کے پاس علم بھی ہو، لیکن اگر وہ سرکار کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا، تو ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے ہاں وہ کچھ بھی نہیں، اعلیٰ قبیلہ بھی ہے، اعلیٰ خاندان بھی ہے، اگرچہ بنو قریش کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، قبیلہ قریش کے ساتھ، اگرچہ قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اس نے سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا، تو ہمارے ہاں اس کی حیثیت ہے، ہمارے ہاں وہ مقبول اور محبوب ہے۔ لیکن اگر اسی عرب کی سرزمین کا کوئی بدوی جس کا اعلیٰ قبیلہ بھی نہ ہو، اعلیٰ خاندان بھی نہ ہو، کوئی حبشی غلام آمینہ کے لال کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی غلامی کا پٹا اگر گلے میں ڈال لیتا ہے، ساری دنیا کے قطر، ساری دنیا کے گوشت، ساری دنیا کی ابطال اس حبشی غلام کی گردے رات میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ہاں معیار ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں بک گیا، وہ ہمارے سروں کا تاج بن گیا۔ مولانا حسن رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کون سی زبان ہے، کون سا دہن ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان کر سکے؟ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت؟ مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے، مدحہ خان اہل بیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آمینہ کا لال خود اہل بیت کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد کون سی زبان ہے کہ جو حسن و حسین کی شان کو بیان کر سکے، جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی عظمت و شان کو بیان کر سکے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور مکتے میں کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت کے اطہار کی عظمت و شان کے کیا کہیں؟ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے جو قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب سرکار نے نجران کے عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کیسے مانیں،
ہم تو توحید پر قائم ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تم شرک کرتے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو. تو کہنے لگے کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اس میں غلط کیا بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا باپ خدا ہے. معاذ اللہ. سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے، اگر تمہاری اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے، تو پھر جو آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے. جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو چپ ہو، زبان کو تالے ڈال دیا. اب اس کے بعد جواب نہیں تھا کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو تو خدا کا بیٹا، تو آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا. اب کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے مبالغہ کریں گے. مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ دو فریق اگر کسی بات پر متفق نہ ہو سکیں، اگر ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، عرض کریں کہ مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو. اس کو کہتے ہیں مبالغہ. اب وہ نجران کے عیسائی کہنے لگے کہ اے محمد ہم تم سے مبالغہ کریں گے، اور آپ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا. فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. کہا محبوب اگر تیری دلیل کو نہیں مانتے، اگر تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر انہیں کہو کہ میدان میں اترو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تم اپنے پتر لے کے آؤ، ہم اپنے پتر لے کے آتے ہیں. وَنِسَانَ وَنِسَاكُمْ. تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم خود میدان میں اترو، ہم بھی میدان میں اترتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو. جب آپ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا نا، تو میرے آقا اپنے گھر سے نکلے. جب آپ نے حجرہ سے باہر قدم رکھے نا، تو گود میں ایک طرف امام حسن نادو ابنانا وابناکم، ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین. جہاں پر میرے آقا اپنے قدم کو اٹھاتے، اس مقام پہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات اپنے قدموں کو رکھتی، اور جہاں سے آپ قدم اٹھاتی اس مقام پہ حیدر کرام. سبحان اللہ. جب میرے آقا میدان سے اترے، اپنے حجرے سے نکلے میدان میں اترے، میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹو، میرے حسن، میرے حسین، جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم نے آمین کہنا ہے. سبحان اللہ. نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہا میرے بیٹو، میرے لگتے جگر، جب میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم نے آمین کہنے. جب میرے آقا علیہ السلام چلتے ہوئے نجران کے عیسائیوں کے پاس پہنچے نا، تو ان کا بڑا راہب، اس نے جب ان چمکتے چہروں کو دیکھا نا، ان چاند اور سورج کی روشنی اور چمک سے زیادہ چمکتے ہوئے مکھڑوں کو دیکھا، کہنے لگا رک جاؤ، مبالغہ نہ کرنا. انی لارا وجوہن لو سال اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ. کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. انی لارا وجوہن، محمد عربی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. انی لارا وجوہن، حسن و حسین کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. انی لارا وجوہن، علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. لو سال اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ. کہا خدا کی عزت کی قسم، اگر یہ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ مولا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، کہا رب ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کی عظمت و شان، اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان علی شان. میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہے. گود میں ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، من احبانی، جس نے مجھ سے محبت کی، باحبہ ہذین، حسن سے پیار کیا، حسین سے پیار کیا، وَأُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا، ان کے باپ سے پیار کیا، ان کی ماں سے پیار کیا. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ یا رسول اللہ صلہ کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ اجر کیا ملے گا؟ کانا
माइया फी दर्जती यौम क़ियामा, कल क़यामत के दिन हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले को सिर्फ जन्नत में लेके नहीं जाऊंगा, काना माइया फी दर्जती यौम क़ियामा, जन्नत के जिस दर्जे में मोहम्मद अरबी होगा, हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाला भी उसी दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह। काना माइया फी दर्जती यौम क़ियामा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सरकार फरमाए हसन हुसैन से मोहब्बत करनी है और अबू कहाफा का लहते जिगर मोहब्बत ना करे, सुभान अल्लाह, कौन जरा मिल। सरकार फरमाए कि मेरे अली से प्यार करना है, हसन से प्यार करना है, हुसैन से प्यार करना है और सिद्दीक़ अकबर ना करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, मेरे आका ने फरमाया अपना माल लेकर आओ। सुभान अल्लाह। फारूक आजम खड़े हुए दौड़ते हुए घर की तरफ, घर में जाकर माल को इकट्ठा किया, माल के दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा, एक हिस्सा उठाया अमीना के लाल के कदमों में, इस तमन्ना के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, इस आरज़ू के साथ कि आज अबू बकर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, आज अबू बकर को आगे नहीं निकलने दूंगा। जब सरकार सिद्दीक़ अकबर अपने घर से निकले ना, सरकार की बारगाह में पहुंचे, कहा अबू बकर क्या कुछ लेकर आया? कहा सोनिया जो कुछ भी था तेरा हुक्म था, कहा सोनिया जो कुछ भी था सब कुछ उठा के लाके तेरे कदमों में रख दिया। कहा घर वालों के लिए, फरमाया उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि सहाबा ने अहले बैत के साथ ये किया, अगर सरकार कहे कि मेरे हसन से प्यार करने और अबू बकर प्यार ना करे, ये कैसे हो सकता है? आपने असर की नमाज अदा की, सरकार सिद्दीक़ अकबर मौला अली साहब मस्जिद से बाहर निकले तो सामने देखा इमाम हसन खेल रहे। आप इमाम हसन के पास गए, आपको उठाया, दुश्मनों के बच्चों को कोई नहीं उठाता, हजरत अली साहब है, इमाम हसन को उठाया, चूमा, अपने कंधे पे बिठाया और हजरत अली को मुखातब किया। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये जुमला आपके सीने में उतारना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर मौला अली साथ है, सरकार इमाम हसन आपको उठाया, चूमा, अपने कंधे पे बिठाया और मौला अली को मुखातब किया, कहा अली हसन पुत्र तेरे, लेकिन खुदा की कसम इसके चेहरे से मुझे अमीना का लाल नजर आता है। पुत्र तेरा लफ्ज़ जिगर तेरा है, लेकिन इसके चेहरे से मुझे मोहम्मद अरबी नजर आता है, इसके चेहरे से मुझे अमीना का लाल नजर आता है। ये सहाबा इकराम ने अहले बैत तहार की मोहब्बत हमें करके दिखाई। एक मकाम पे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने दो चार दोस्तों के साथ बैठे थे, हजरत इमाम हसन पास से गुजरे। ये अबू हुरैरा को छोटा मोटा बंदा नहीं, अहले सुन्नत में हाँ अहादीस की कुतुब में जो सबसे रिवायात जिस बंदे की पाई जाती है उसे अबू हुरैरा कहते हैं। ये वो बंदा है जो कहता है, आप फरमाते हैं लोग काम काज को चले जाते, लोग खेती बाड़ी करने जाते, लोग तिजारत के लिए चले जाते, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी के दर में पड़ा रहता, इल्म और हिकमत के मोती चुनता रहता। ये वो अबू हुरैरा। आप बैठे, इमाम हसन पास से गुजरे, आपने सलाम किया, वो जो लोग बैठे थे ना उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, लेकिन अबू हुरैरा को पता ना चल सका। जब अब इमाम हसन थोड़े से आगे गुजरे ना तो वो दो चार बंदे जो बैठे थे उन्होंने कहा कि अबू हुरैरा इमाम हसन आए थे, कुर्बान जो सहाबा की अज़मत और शान थे, जो सरकार ने फरमाया उस हुक्म पर अमल किया। इमाम हसन जब वहां से गुजरे, लोगों ने बताया कि अबू हुरैरा इमाम हसन गुजर गए। अबू हुरैरा अपने कदमों पे खड़ा हुआ, ये कोई छोटा बंदा तो नहीं है। अबू हुरैरा अपने कदमों पे खड़ा हुआ, दौड़ता हुआ इमाम हसन के पीछे, या सय्यदी, इमाम हसन को या सय्यदी, या सय्यदी, या सय्यदी। इमाम हसन ने पीछे मुड़ के देखा ना तो अबू हुरैरा दौड़ता हुआ है, अबू हुरैरा तेज कदमों के साथ आ रहा है। आपने फरमाया अबू हुरैरा ठहर जा, सारियां गल्लां बाद च, सुभान अल्लाह, पहले हम उन्हें दस जेड़ा हर गल ते या सय्यदी, हर गल ते मेरा सरदार। अबू हुरैरा ये जो हर बात में मुझे सरदार कहते हैं, हर बात में सय्यद कहते हैं, इसकी वजह क्या है? कहा अबू हुरैरा ने, आप फरमाते हैं इमाम हसन, मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की, अपनी तरफ से अबू हुरैरा नहीं कहता, मैंने
آمینہ کے لال کو سنا تھا، آپ سرکار کی گود میں بیٹھے تھے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، ان ابنی ھذا سید، اے لوگوں سنو، علی کا پتر اور میرا یہ نواسا ساری کائنات کا سردار ہے، ساری مخلوق کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ابو ہریرہ نے سرکار کو سنا، یا اے امام حسن آپ سرکار کی گود میں بیٹھے تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ پتر ساری کائنات کا سردار ہے۔ اور آپ ذرا تصور کریں نا، رب نے کیسی سرداری عطا کی، دنیا کی سرداری بھی عطا کی، آخرت کی سرداری بھی عطا کی۔ رب عز و جل جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، رب عز و جل ان کو پھر آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا مقام اور مرتبہ، لیکن رب نے آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ کہا ابراہیم تیرے پتر کی حاجت، تیرے پتر کی قربانی چاہیے۔ آپ نے چھری کو گردن میں رکھا، آزمائش تھی، امتحان تھا، لیکن آپ نے گردن پر چھری رکھ دی۔ کہا ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، لیکن اب سن ہم نے تمہیں صلہ کیا دیا۔ یہ دیکھو رب کیا عطا فرماتا ہے، اب آزمائش میں ڈالے، امتحان میں ڈالے، پھر اس کی طرف سے صلہ کیا ملے، اس کی طرف سے اجر کیا ملے۔ کہا ابراہیم تم نے ہمارے لیے اس قربانی کو دینے کی کوشش کی، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، اب تیرے لیے اجر یہ ہے، اب تیرے لیے صلہ یہ ہے کہ ہم نے تیری نسلوں میں نبوت کو رکھ دیا، ہم نے تیری نسل میں نبوت کو رکھ دیا ہے۔ اور اس طرف نواسہ رسول سرکار کے نواسے جب قربانی دیتے ہیں، جب آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، جب امتحان میں ڈالے جاتے ہیں، تو رب کیا صلہ دیتا ہے؟ وہاں پر حضرت ابراہیم کی قربانی کے بعد صلہ دیا، ان کی آل میں، ان کی نسل میں نبوت کو رکھا، اور آل رسول نواسہ رسول کی قربانی کے بعد رب نے آپ کی نسل میں اور خاندان میں ولایت کو رکھ دیا۔ اب قیامت تک جس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ولایت ملے گی تو علی کے بچوں کے در سے ملے گی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس کسی کو بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ جس سلسلے کا بھی ہو، اگر اسے ولایت ملے گی تو علی کے در سے ملے گی۔ اور ہم کہتے ہیں ولایت کا ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، رب اس کو ایمان نہیں دیتا جس کے سینے میں علی کی محبت نہ ہو۔ آخری بات اور میں اجازت چاہوں گا، واقعہ کربلا، یہ اہل بیت اطہار کے افراد نے دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔